اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین الذی لا نبی بعدہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم سے بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ تکمیل پاکستان کا مشن کیا ہے، یہ تکمیل کا مشن کس طرح آگے بڑھے گا، اس کو ہم کس طرح حاصل کریں گے، اور اس مشن میں ہم کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ آئیے بچوں، آپ سے تھوڑا سا تکمیل کے حوالے سے بات کریں۔ پاکستان کی تعمیر بھی اللہ تعالیٰ کے ایک روحانی فیض کے نتیجے میں عمل میں آئی۔ ہمارے بڑوں نے جس پاکستان کو بنایا تھا وہ ایک 1400 سال کی مسلم تاریخ کی امانت بھی تھا، اور آئندہ آنے والی صدیوں میں امت مسلمہ کے احیاء کا مرکز بھی۔ پاکستان محض ایک ملک نہیں تھا، ہمارے بڑوں نے جس کی خاطر قربانیاں دیں، 50 لاکھ شہداء دیے، لاکھوں بہنوں نے اپنی عزتیں گنوائیں، اور ہمارے بڑوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ایک ایسے راستے کے لیے جس کا ان کو کچھ نہیں معلوم تھا کہ پاکستان بننے کے بعد ان کے مستقبل میں ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ لیکن صرف ایک فکر پہ، صرف ایک سوچ پہ، ایک نظریے پہ، ایک رومانٹک ڈریم پہ، ایک آئیڈیلزم پہ انہوں نے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اتنی عزت بخشی کہ ایک دنیا کا ناممکن معجزہ وقوع پذیر ہوتا ہے کہ ایک مسلمان سلطنت، ایک مدینہ ثانی 27 رمضان المبارک کو، جمعۃ المبارک کے دن اللہ تعالیٰ اس ملک کو قیام پذیر کرتا ہے، اس لیے کہ بعد میں آنے والی نسلیں اس امانت کو آگے مسلمانوں کے عروج کی طرف لے کر جائیں۔ ہمارے بڑوں نے 1940 میں قرارداد پاس کی، وہ قرارداد پاکستان کی تعمیر کی قرارداد تھی، تعمیر پاکستان کی قرارداد، جسے ہم پاکستان ریزولوشن کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے بڑوں کو معلوم تھا کہ کوئی ملک، کوئی سلطنت، کوئی ریاست اپنی آئیڈیالوجی، اپنے نظریے، اپنے فکر، اپنی سوچ کے بغیر نہیں چل سکتی۔ لہٰذا پاکستان بننے کے فوراً بعد قائد اعظم تو پاکستان کے دفاع کے کاموں میں، امور میں مصروف رہے۔ کشمیر میں جنگ شروع ہو چکی تھی، لاکھوں مہاجرین تھے جو آ رہے تھے، پوری دنیا میں یہ تصور برپا کر دیا گیا تھا کہ پاکستان کی ریاست شاید قائم ہی نہ رہ سکے۔ قائد اعظم نے اپنی ساری صحت، اپنی تمام صلاحیتوں کو اس بات میں کھپا دیا کہ اس پاکستان کو کس حد تک اپنے پیروں پہ کھڑا کر دیا جائے تاکہ آئندہ آنے والے وقتوں کی نسلیں، قومیں اس پاکستان کو آگے لے جا سکیں۔ لیکن قائد اعظم کے انتقال فرمانے کے فوراً بعد ہمارے بڑوں نے اس آئیڈیولوجیکل ویکیوم کو، وہ خلا جو نظریاتی طور پر پر نہیں ہو سکی تھی، اس کو پر کرنے کے لیے ایک آبجیکٹو ریزولوشن پاس کی۔ 1949 میں ہمارے بڑوں نے ایک اور تحریک پاس کی، اس کو آبجیکٹو ریزولوشن کہتے ہیں، جس کو لیاقت علی خان کے مطابق پاکستان کی تعمیر کے بعد پاکستان کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا واقعہ ہے۔ آبجیکٹو ریزولوشن میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اس پاکستان کی نظریاتی سمت کیا ہوگی، اس پاکستان کو ہم کس طرف لے کے جائیں گے، اس کے خد و خال کیا ہوں گے، اس میں کس قسم کی حکومت قائم کی جائے گی، اس میں کس قسم کے لوگوں کو چنا جائے گا، اور جن حکمرانوں کو چنا جائے گا وہ اس پاکستان میں کس نظریے، کس فکر اور کس سوچ کے تحت حکمرانی کریں گے، پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق کیا ہوں گے، اور اسی طرح پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے خد و خال۔ وہ ایک ویژن تھا، ایک مشن تھا، ایک ڈریم تھا، جس طرح ہمارے بڑوں نے 1940 میں خواب دیکھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس ناممکن خواب کو ممکن کر کے دکھایا۔ اسی طرح ہمارے بڑوں نے 1949 میں بھی خواب دیکھا تھا، اور اس خواب کی تکمیل سے پہلے ہمارے بڑے اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ بعد میں آنے والی حکومتیں نہ تو پاکستان بنانے میں شامل تھیں، نہ ہی پاکستان کی نظریاتی اساس کے ساتھ ان کی کوئی روحانی وابستگی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 63 برس ضائع ہو گئے، بیچ میں چھوٹی چھوٹی اٹیمپٹس ہوتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں غلطیوں اور کوتاہیوں کے باوجود بھی بڑی عزت دی۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان دنیا کے سب سے طاقتور اسلامی ملک بھی بنے۔ ہم نے بیک وقت دنیا کے بڑے بڑے کفار ممالک سے ٹکریں بھی لیں، ان کو شکست بھی دی، ان کو تباہ برباد بھی کیا، سوویت یونین کو توڑ کر چھوٹا کر دیا، انڈیا کو ہم نے اس کے دانت کھٹے کیے، ہمیں بھی چوٹ لگی۔ ہم نے اسرائیل کے ساتھ تصادم لیا اور اللہ کے فضل سے مسلمانوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت کی۔ پاکستان اللہ کے کرم اور فضل سے ایٹمی طاقت بنا، ہمارے پاس پوری دنیا کا سب سے بڑا غلہ پیدا کرنے کا ذخیرہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، معدنی وسائل ہمیں دیے، ایک امیر ترین ملک مسلم دنیا کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا،
اس بات کے باوجود کہ ہم اس نظریاتی اساس کو گم کر بیٹھے تھے، اس بات کے باوجود کہ ہم علامہ اقبال اور قائد اعظم کی سوچوں اور فکروں کو بھلا بیٹھے تھے، اس بات کے باوجود کہ ہم نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس کی تکمیل ہمیں کرنی تھی اس بات پر کہ پاکستان کا مقصد کیا، محمد الرسول اللہ، ہم اس کو بھلا بیٹھے تھے۔ پھر بھی اللہ ہم پر رحم اور احسان اور کرم کرتا رہا۔ ہمیں 71 میں ایک چوٹ لگی، وہ ہمیں بیدار کرنے کے لیے تھی، لیکن اس چوٹ کے بعد اللہ نے ہمیں طاقتور سے طاقتور کر دیا۔ ہر آنے والا دن ہم مضبوط سے مضبوط تر ہوتے چلے گئے۔ دنیا کا خیال تھا کہ سوویت یونین کے افغانستان میں داخل ہونے کے بعد یہ پاکستان نہیں بچے گا، اللہ کے فضل سے ہم ہیں، آج ان کا وجود نظر نہیں آتا۔ اب امریکہ داخل ہو چکا ہے افغانستان میں، لوگ کہتے ہیں کہ اب یہ پاکستان کو توڑ کے ہی دم لیں گے۔ اللہ کے فضل سے آنے والے وقتوں میں دنیا دیکھے گی، تاریخ دیکھے گی کہ ہم یہی ہوں گے، امریکہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت آپ کے آس پاس، ہم ایک تاریخ ساز دور میں داخل ہو چکے ہیں، ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو چکے ہیں جو آنے والی صدیوں کی تاریخ مرتب کرتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب قومیں اگر اپنی تاریخ کا فیصلہ اپنے ہاتھوں میں نہ لیں، پھر اللہ تقدیر ان کے فیصلے لکھتی ہے، اور جب تقدیر ایسی قوموں کے فیصلے لکھتی ہے جو بیدار ہونا ہی نہیں چاہتے ہوں، اٹھنا ہی نہیں چاہتے ہوں، اپنی تقدیر ہاتھوں میں ہی نہ لینا چاہتے ہوں، تو پھر فطرت کی تقدیریں بڑی سخت ہوتی ہیں، سزائیں بڑی ہولناک ہوتی ہیں۔ پھر قوموں اور نسلوں کو کئی کئی صدیوں تک غلام بننا پڑتا ہے، لیکن اب نہیں انشاءاللہ۔ یہ پاکستانی قوم، یہ امت مسلمہ کی آخری آبرو، اسلام کا آخری چٹان پاکستان، یہ مدینہ ثانی، اب اس کے نوجوان، اس کے بچے، اس سے پیٹریاٹس، اس سے پیار کرنے والے یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اللہ کے فضل سے اب ہم انشاءاللہ ذلت اور رسوائی کی زندگی قبول نہیں کریں گے۔ ہم نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا اس کو پورا کرنے کا وقت آیا ہے۔ تکمیل پاکستان اسی طرح کے رومانٹک آئیڈیلزم کا نام ہے، اسی طرح کے جنون اور عشق کا نام ہے، کہ جس کا مقصد یہ ہے کہ جب دنیا جس چیز کو کہے کہ یہ ناممکن ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس کو ممکن کر کے دکھائیں۔ اس لیے کہ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جس رب پر ہمارا ایمان ہے، جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت ہیں، ان کے لیے کائنات کی کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ رب علی کل شیء قدیر ہے، ہمارا عزت و ذلت اس کے پاس ہے، زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں، رزق وہ دیتا ہے، وہ روکتا ہے۔ جب ہم مرد امت رسول میں سے ہیں اور مرد مومن بننے کی خواہش رکھتے ہیں اپنے رب سے، تو ہم اس بات کی پوری امید بھی اپنے رب سے رکھتے ہیں کہ ہمارا مان رکھے گا، ہمیں رسوا نہیں کرے گا دنیا میں۔ ہم بے شک کمزور ہیں، صرف چند نوجوان ہیں اس وقت جو اٹھے ہیں اس اذان کو لے کر کہ انشاءاللہ اس پاکستان کی ہم نے تکمیل کرنی ہے۔ اس راستے میں ہمارے پاس صرف دو ہی آپشنز ہیں، یا تو انشاءاللہ اس کی تکمیل کرتے ہوئے راستے میں ہمارے جائیں گے انشاءاللہ، شہادت کی موت ہوگی، ہم قبول کرتے ہیں، وی لک فارورڈ ٹو اٹ، یا دوسرا راستہ ہوگا کہ اللہ ہم کو سعادت کی زندگی عطا کرے گا، ہم اپنی آنکھوں سے انشاءاللہ اس پاکستان کی تکمیل ہوتے دیکھیں گے۔ دونوں صورتوں میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اب ہم ذلت اور رسوائی کی زندگی نہیں، عزت اور آبرو اور غیرت کی زندگی قبول کرتے ہیں۔ We opt for it. We'll live with dignity inshallah. And then we'll die with honor. Either in the process of it or after achieving victory inshallah. In either case, we are victorious. اب تکمیل پاکستان بنیادی طور پر پاکستان کی تعمیر، پاکستان کو کمپلیٹ کرنے، اس کو مکمل کرنے کا ایک مشن ہے۔ اس میں ہم وہ تمام باتیں جو ہمارے بڑوں نے جس کا فیصلہ کیا تھا، علامہ اقبال نے جس کا ویژن اور جس کا مشن دیا تھا، اور ہماری آبجیکٹو ریزولوشن میں جس کا ذکر کیا گیا تھا، ہم اس کو امپلیمنٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ ہم کوئی نئی چیز لے کر نہیں آ رہے، ہم کوئی پاکستان سے بغاوت نہیں کر رہے، غداری نہیں کر رہے، ہم کوئی یہ نہیں کہہ رہے کہ اس پورے پاکستان کے اندر خونریز جنگ برپا کرتی جائے یا خونی انقلاب لایا جائے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارا سارا فوکس، ہماری ساری اسٹریٹجی حضرت مجدد الفسانی اور علامہ اقبال سے ڈرا کی گئی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی اکبر کے دور میں ایک اسلامی ریاست جو 1000 سال سے مسلمان ہندوستان پر حکومت کرتے چلے آئے تھے، اکبر بادشاہ فتنے میں پڑھ کر ایک نیا دین ایجاد کرتا ہے، دین الہی کے نام سے، اور اس کے نتیجے میں پورے ہندوستان کو وہ کافر بنانے پر تلا ہوتا ہے۔ ایک آپشن تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے خلاف خروج کیا جائے، اعلان جنگ کیا جائے، اور اس کے نتیجے میں جو خونریز جنگ ہو مسلمانوں میں آپس میں اپنی سلطنت کو گرانے کے لیے، تو ہندوستان کے اندر موجود غیر مسلم طاقتوں، مراٹھے تھے، سکھ تھے، اور باہر سے جو غیر ملکی طاقتیں آ رہی تھیں، انگریز جو داخل ہو رہے تھے اس وقت ہندوستان میں، ان کو موقع مل جاتا کہ مسلمانوں کی سلطنت پر قبضہ کر لیتے۔